بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ المولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، اگلے 1 سے 2 دنوں کے اندر وہ مبارک گھڑی آنے والی ہے، وہ مبارک موقع آنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بے پناہ رحم و کرم اور عنایات کا موقع ہے۔ پچھلے کئی ہفتوں سے تقریباً اس سلسلے میں گفتگو آ رہی ہے اور انشاءاللہ العزیز کئی ہفتوں تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس وقت میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے جس سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے جو آنے والا مہینہ، مبارک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے اندر قربانیوں کا تذکرہ اور جو اس مہینے کی قدر کرتا ہے اور جو اس مہینے کا صحیح طور پر احترام کر لیتا ہے تو اس پر مرتب ہونے والے عنایات اور انعامات کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں پر بہت رحم آتا جس کی وجہ سے بارہا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہمارا بندہ، ہماری مخلوق دن رات سنت نبوی کے خلاف زندگی گزار رہی ہے، انہیں ایک موقع فراہم کیا جائے تاکہ وہ اپنے گناہوں کو دھو ڈالے، وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے اور پچھلی زندگی میں سرزد ہوئے گناہوں سے توبہ بھی کر لے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں مواقع فراہم کرتے۔ ایک اللہ کے نبی گزرے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، بڑے جلیل القدر نبی، بڑے جلیل القدر۔ ان کا ایک معجزہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست گفتگو کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونا رہتا، جب اللہ تعالیٰ سے بات کرنی مقصود ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں طور پہاڑ پر بلاتے اور گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گفتگو فرما رہے تھے، طور پہاڑ پر موجود ہیں۔ دوران گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال فرمایا کہ اے اللہ، ہم آپ کی آواز تو سنتے ہیں، آپ سے گفتگو ہو رہی لیکن آپ کو دیکھ نہیں پاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گفتگو کی لیکن اللہ کو دیکھا نہیں۔ تو یہی سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں آیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے میں رکھی کہ ہم تو آپ کو دیکھے ہی نہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بینی و بینک 70,000 کہ میرے اور تمہارے درمیان 70,000 نور کا پردہ ہے، اور ایک نور کا پردہ یہاں سے لے کر کے یعنی زمین سے آسمان تک کی مسافت، آسمان تک کی دوری،
اتنا فاصلہ، اتنے فاصلے سے آپ گفتگو فرماتے۔ اللہ کے چہیتے نبی ہیں، پسندیدہ نبی ہیں، لیکن اللہ سے گفتگو کرتے وقت اللہ کا سامنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اور آپ کے درمیان 70,000 نور کے پردے کی دوری ہے، اگر ان میں سے ایک پردہ بھی ہٹ گیا تو تم میری تجلی کو تاب نہیں لا سکو گے۔ ایک مرتبہ ایک نبی نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو نہیں دیکھ سکتے ہو، ہم نے دنیا میں پیدا کی ہوئے انسانوں کے اندر ان آنکھیں دی ہے، ان آنکھوں کے اندر اتنا پاور نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھ سکے، ان کی تجلیات کو تاب لا سکے، لیکن انہوں نے خواہش ظاہر کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سامنے والے پہاڑ کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کی ایک کرن ڈالی، وہ پہاڑ ذرے ذرے میں تبدیل ہو گیا، وہ نبی، وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب خواب سے بیدار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فوراً اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو گئے اور فرمایا، اے اللہ، ہم ایسی چیز کا مطالبہ کر بیٹھے، ہمیں معاف فرمانا جس کی تاب ہماری یہ آنکھیں نہیں لا سکتی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، آپ کی امت میں یا آپ کی مخلوقات میں کوئی ایسا ہوگا جو آپ کے اور ان کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا، کوئی آپ کے اتنا قریب ہوگا کہ وہ آپ کا آمنا سامنا کر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، ہوا محمد، کہ وہ ہمارا سب سے آخری، سب سے چہیتا، خلاصہ کائنات، وہ آخری نبی محمد ہوں گے۔ میں ان کو اپنے یہاں مہمانی پر بلاؤں گا، میں ان کو معراج عطا کروں گا، اتنا قریب بلاؤں گا کہ ان کے اور میرے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو آپ کے سب سے چہیتے نبی ہیں، خلاصہ کائنات ہے، یہ سب سے آخری نبی ہے، اور کوئی ایسا ہوگا آپ کی مخلوقات میں، کوئی اور ایسا ہوگا جن کے اور آپ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، اسی میرے چہیتے نبی کا ایک امتی، ہمارے اور آپ کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ اسی نبی کا امتی، میں ان کے اوپر روزہ فرض کروں گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں ان کے اوپر روزہ فرض کروں گا، جب وہ روزہ رکھے گا، بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرے گا، بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہوگا، پانی اس کے سامنے میں ہوگا، پیاس لگی ہوگی، لیکن میرے خوف سے وہ روزہ نہیں توڑے گا، پانی سے اپنی پیاس کو نہیں بجھائے گا، اس کے اوپر میں روزہ فرض کروں گا۔ ان کا آخری وقت ہوگا، افطار کا وقت ہوگا، جب وہ افطاری کے لیے بیٹھے گا، چند منٹ کا لمحہ ہوگا، اس وقت جب وہ میرے دربار میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، وہ گھڑی، وہ موقع، وہ وقت ایسا موقع ہوگا، ایسا ہوگا کہ ان کی اور میرے درمیان کوئی حائل نہیں ہوگا۔ اتنا عظیم موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اتنا عظیم موقع۔ اور لعنت ہے ان لوگوں کے لیے جو صحت و تندرستی کے بعد روزہ نہیں رکھتے، چھپ کر کے کھا لیا کرتے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی طرف سے ہدایات ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے روزے دار بندوں سے اتنی محبت فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ نماز پڑھے گا اس کے بدلے میں جنت ملے گی، اگر صاحب ثروت ہوگا حج کرے گا اس کے بدلے میں جنت ملے گی، زکوٰۃ ادا کرے گا اس کے بدلے میں جنت عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کوئی نیک عمل کرے گا، دوسروں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا، جنت عطا کروں گا، دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا، سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، میں اس کے بدلے میں انہیں جنت عطا کروں گا۔ لیکن وہی میرا بندہ، انہیں میں رمضان عطا کروں گا، رمضان کے مہینے میں جب روزہ رکھے گا تو اس کے بدلے میں جنت عطا نہیں کروں گا۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، اے اللہ کے نبی، اللہ کی طرف سے یہ کیسا حکم آیا؟ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھے گا اس کے بدلے میں جنت نہیں دوں گا، ساری عبادتوں کے بدلے میں جنت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے، انا اجزا بہ، کہ میرا جو بندہ روزہ رکھے گا، بھوک پیاس کی شدت کو محسوس کرے گا، میرے خوف سے روزہ نہیں توڑے گا، انا اجزا بہ، میں اسے جنت عطا نہیں کروں گا، بلکہ میں ہی ان کا ہو جاؤں گا۔ ایک مرتبہ پہلے زمانے میں
بادشاہ ہوا کرتے تھے، ان کے درباری ہوا کرتے تھے بہت سارے، اور ان کی کئی کنیزیں ہوا کرتی تھی۔ ایک بادشاہ تھا ایسے ہی، تو وہ اپنی کنیزوں میں، اپنی باندیوں میں سب سے زیادہ ان کی وہ چہیتی تھی۔ تو لوگوں کو اور باندیوں کو اعتراض ہوا کہ آپ ان پر زیادہ رحم و کرم کرتے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ ہم بھی آپ کی خدمت میں وقت گزارتے، ہم بھی آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، لیکن اتنی محبت آپ ہم سے نہیں کرتے جتنا یہ فلانی باندی ہے۔ تو بادشاہ نے ان کے سوال کا جواب دینے کے لیے بہت سارے وزیروں کو جمع کیا اور سب باندیوں کو بلایا، اور سب کے سامنے میں کہیں ہیرے رکھے، کہیں جواہرات، کہیں موتی، اور کہیں سونے چاندی کے اشرفیاں، یہ ساری چیزوں کے ایک ڈھیر لگائے، الگ الگ ڈھیر لگایا، اور سب کو حکم دیا کہ بھائی تم میں سے جس کو جو پسند ہے، ہیرے پسند ہے اس پہ ہاتھ رکھ دو، وہ تمہارا ہو جائے گا، جواہرات پسند ہے اس پہ ہاتھ رکھ دو، وہ تمہارا ہو جائے گا، یہ ساری اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں، ان کا ڈھیر رکھا ہوا ہے، تم میرے دربار میں زندگی گزارتی ہو، ان پر تم ہاتھ رکھو، وہ تمہارا ہو جائے گا۔ ساری کی ساری باندیاں دوڑ پڑی، کسی نے ہیرے کے ڈھیر پر ہاتھ رکھے، کسی نے جواہرات پر، کسی نے لال و گوہر موتی پر، کسی نے سونے چاندی کے زیورات پر، لیکن ان میں سے وہ باندی جن سے بادشاہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس باندی نے دوڑ کر کے آیا اور بادشاہ سلامت کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ تو ان سے پوچھا کہ بھائی یہ میرے سر پہ ہاتھ رکھنے سے تم کو کیا ملے گا؟ یہ فلانی باندھی ہے، اس نے ہیرے پسند کیے، یہ جواہرات پسند کیے، یہ سونے چاندی کے زیورات پسند کیے، تم نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ تو اس باندھی نے کہا کہ یہ ہیرے جواہرات، یہ موتی، یہ لال و گوہر، یہ سونے چاندیاں، یہ تو مختصر سا ہے، انہوں نے یہ پسند کیا، ہم نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، ایسا خزانہ آپ کے پاس تو کروڑوں ہے، ان کا یہ ہو گیا، اگر آپ کے سر پہ میں نے ہاتھ رکھا ہے، آپ میرے ہو گئے، تو آپ کے توسط سے تو سارا کا سارا ہیرے بھی، جواہرات بھی، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری ہو گئی، یہ ساری کی ساری، اس لیے کہ ان چیزوں کا خزانہ ہی تو آپ کے پاس ہے، آپ نے اپنے خزانے میں سے تھوڑا سا منتخب کیا ہے، پورا خزانے کی تو میں مالکن ہو گئی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آخر تم لوگ سمجھے، اسی لیے مجھے ان سے زیادہ محبت ہے، یہ سب سے زیادہ میری چہیتی ہے، اسی لیے کہ اس کا دماغ اعلیٰ ہے، یہ جانتی ہے کہ یہ جو ہیرے جواہرات ہیں یہ وقتی طور پر ہے، یہ کم ہے، انہوں نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کا مطلب یہ ہوا یہ پورے کے پورے خزانے کی مالکن ہو گئی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے روزے دار بندوں کے لیے فرمایا کہ انا اجزا بھی، کہ جو بندہ روزہ رکھے گا، جو بندہ بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرے گا، مشکل ترین حالات میں بھی روزے کو فاسد نہیں کرے گا، انا اجزا بھی، میں ہی ان کا ہو جاؤں گا۔ اب ہو سکتا ہے کہ کسی کو جنت کے ایک دروازے ملے، 2 ملے، 3 ملے، لیکن جس کا اللہ تعالیٰ ہو گیا تو ساری جنتیں، جو ساری جنتوں کو بنانے والا ہے، دوزخ کو بنانے والا ہے، پوری کائنات کو سجانے والا ہے، جب پوری کائنات کو بنانے والا جنت اور دوزخ کو بنانے والا ہی ہو گیا تو یہ تو سارے خزانے کا مالک ہو گیا، انا اجزا بھی۔ لیکن ایک سوال ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارا روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائمن، کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہوں گے جو صبح سے لے کر کے شام تک بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرے گا، پیاس لگے گی پانی نہیں پیے گا، بھوک لگے گی کھانا نہیں کھائے گا، ان کے سامنے میں ٹھنڈا پانی رکھا جائے گا، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہوگی لیکن نہیں پانی پیے گا، شام تک بھوکے پیاسے رہیں گے وہ اللہ کے بندے اور بندیاں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا روزہ ہمیں منظور نہیں، انہوں نے 29 روزے رکھے کہ 30 رکھے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ کے نزدیک ان کا روزہ ہی قبول نہیں ہے۔ وہ کون سے لوگ؟ اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، ہم نے تمہارے اوپر یہ مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے، تمہارے اندر طہارت آ جائے۔ روزہ رکھوانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ تقوی آخر کہتے کس کو ہے؟ تقوی ہے کس چیز کا نام؟
तकवा है किस चीज़ का नाम? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बरगुज़ीदा सहाबी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकवा किसको कहते हैं और हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा रोज़ा कबूल हुआ या नहीं हुआ? हमने जो सुबह से शाम तक प्यास और भूख की शिद्दत बर्दाश्त की, ये अल्लाह ताला को पसंद आया या नहीं आया? हमने जो रोज़ा रख करके इफ्तारी के वक्त में अल्लाह के सामने में दुआ मांगी थी, अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि हमारे नबी, आखिरी नबी का उम्मती रोज़ा रखेगा, मैं उन पर रोज़ा फ़र्ज करूँगा, वो रोज़े के शाम में इफ्तारी के वक्त दुआ करेगा, उनके और मेरे दरमियान कोई हाइल, कोई पर्दा नहीं होगा। ये फजीलत हमें हासिल होगी या नहीं होगी, उसकी क्या शक्लें होगी? वो एक ही शर्त में हासिल होगी, जिनके अंदर तकवा होगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें तकवा है या नहीं है, हमारा रोज़ा कबूल हुआ या नहीं हुआ, हम अल्लाह के नज़दीक हम उन सवाब के मुस्तहिक हुए या नहीं हुए? इस सिलसिले में इंशाअल्लाह आइंदा गुफ्तगू करूँगा। आज चूँकि वक्त हो चुका है, जो हज़रात सुन्नत नहीं पढ़े हैं वो सुन्नत पढ़ लें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।